قیام لیل سے وہ میری شہوت پوری ہو جاتی ہے. یعنی اشتہا. اس شہوت سے مراد وہ ترجمہ نہیں لیں گے جو شہوت فرج ہے. خواہش، تمنا، شوق اس کا مطلب لیں گے. لیکن حدیث پاک میں لفظ اس کے لیے بھی شہوتی کا استعمال ہوا. تو اس کے مختلف معانی ہیں. تاہم آج ہم جس شہوت کا تذکرہ کریں گے، تفصیل کریں گے، وہ شہوت ہے جس میں اکثر مرد مبتلا ہوتے ہیں. اس کو شہوت النساء کہہ لیجئے یا شہوت فرد کہہ لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتخوف علی امتی، مجھے اپنی امت کے اوپر دو باتوں کا بڑا خوف ہے کہ میرے بعد یہ اس میں مبتلا ہو جائیں گی. کون کون سی؟ فرمایا الشرک، شرک میں مبتلا ہو جائیں گی، والشہوۃ الخفیہ، اور چھپی ہوئی شہوت میں یہ مبتلا ہو جائیں گی. چھپی ہوئی شہوت. اور آپ دیکھیں اکثر لوگ ہم میں سے وہ اسی چھپی ہوئی شہوت کے شکار ہیں. ہر وقت ذہن پہ یہی خیال، یہی سوچ، نماز پڑھتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، بات کرتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے کہ دن کا بیشتر حصہ ہمارا انہی سوچوں میں گزر جاتا ہے. شہوت خفیہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اندر سے اپنی چاہت کو پورا کرنا چاہتا ہے. چنانچہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ شہوت خفیہ کیا؟ فرمایا کہ صبح اٹھ کے نیت کرے گا نفلی روزے کی، بعد میں بیوی پہ نظر پڑے گی تو پھر کہہ لے گا اچھا میں کل روزہ رکھوں گا، آج بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. تو اس نے خواہش کس کی پوری کی؟ نفس کی خواہش پوری کی. یہ چیز جو اس کو اپنی خواہش پوری کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے اسے شہوت الخفیہ کہتے ہیں. جیسے بوڑھے، یہ تو بچی ہے میرے لیے تو بیٹی ہے، تو کہہ تو یہی ہوتے ہیں بچی ہے اور میرے لیے بیٹی ہے، مگر ان کی ہوس کی نظر اس کے جوان چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے. چھپی شہوت. ان دو چیزوں کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انتم تعلمون ما انتم لاقون بعد الموت، اگر تم جان لو کہ موت کے بعد تمہیں کیا حالات پیش آنے والے ہیں قبر میں، حشر میں، ما اکلتم طعاما علی شہوۃ ابدا، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم کبھی بھی اشتہا کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ. رغبت شوق سے بندے کھانے کھاتے ہیں، تو میں تمہیں پتہ چل جائے کہ حالات کون سے آنے والے ہیں تو تم اشتہا سے کھانا ہی کھانا چھوڑ دو. ولا شربتم شرابا علی شہوۃ ابدا، اور تم کبھی بھی مشروبات کو بڑے شہوت یعنی شوق رغبت کے ساتھ نہ پیو. نہ تمہیں کھانا اچھا لگے نہ تمہیں پینا اچھا لگے، اگر پتہ چل جائے کہ موت کے بعد حالات کیا آنے والے ہیں. آج انسان اپنی شہوت سے مجبور ہو کر گناہ کر لیتا ہے اور آخرت کے کتنے بڑے بڑے عذاب اپنے سر کے اوپر لے لیتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن وہ کہے گا الا یا رب شہوت ساعت اورثت حزنا طویلا، ایک لمحے کی صحبت نے مجھے کتنا بڑا غم یہاں دے دیا. لمحوں میں خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی. لمحوں میں خطائیں کی، صدیوں میں سزا پائی. اس وقت انسان پچھتائے گا. تاہم یہ شہوت دینے کے دو مقاصد تھے.
ایک مقصد تو یہ تھا کہ انسان کی نسل قیامت تک کے لیے باقی رہے، جاری رہے۔ اللہ نے اس لیے انسان کو یہ شہوت عطا کی۔ اور دوسرا اس لیے بھی عطا کی کہ اس دنیا میں انسان کو جنت کی لذتوں کا کچھ نمونہ محسوس ہو جائے، اس لیے اللہ نے یہ شہوت عطا کر کہ اے میرے بندے، یہ چھوٹا سا نمونہ اگر تجھے یوں پاگل بنا رہا ہے تو پھر جنت کی لذتوں کا تم کیا سوچ سکتے ہو؟ کیسی کیسی لذتیں تمہارے انتظار میں ہیں۔ تو نمونہ اللہ رب العزت نے دکھا دیا۔ اس لیے صحابی نے پوچھا تھا، هل يمس اہل الجنت ازواجہم، کیا اہل جنت میں اپنی بیویوں کے ساتھ میل ملاپ بھی کریں گے؟ نبی اسلام نے فرمایا قول نعم، فرمایا ہاں۔ بذکر لا یمل، ملاقات کریں گے مگر اس وقت وہ ذکر کی بھی کیفیت میں رہیں گے، غافل نہیں ہوں گے، ایسا ذکر جس میں کوئی ملال نہیں ہوگا۔ وشہوۃ لا تنقطع، اور ایسی شہوت ہوگی کہ جو کبھی ان کی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا نعمت ہوگی جنت میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی بندے کو قوت 100 رجل، 100 بندوں کی طاقت دی جائے گی، فی الاکل والشرب، کھانے میں اور پینے میں، والجماع، اور میاں بیوی کے ملاپ میں، والشہوہ، اور شہوت بھی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جماع کو الگ کہا، شہوت کو الگ کہا، تو یہ اس بات کی دلیل کہ شہوت جماع کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے بھی اس کا استعمال ہے۔ اور کھانے پینے کی شہوت کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، نبی الاسلام نے فرمایا المؤمن یاکل بشہوت عیالہ، مومن اپنے عیال کی شہوت کی وجہ سے کھاتا ہے، یعنی اہل و عیال ان کے کہنے پر ان کے لیے یہ بھی ان کھانوں میں شریک ہوتا ہے۔ اور منافق کے بارے میں فرمایا کہ والمنافق یاکل اہلہ بشہوتہ، اور منافق کے اہل خانہ اس کی شہوت کی وجہ سے کھاتے ہیں۔